ایک نیو مسلم تھا، یحییٰ اس کا نام تھا، اور اپنا فیملی سر نیم اپنے ساتھ وہ یحییٰ جیمز لگاتا. تبلیغی جماعت میں ہندوستان آنا ہوا تو ہمارے ایک بزرگ کی ان سے ملاقات ہوئی. ان کو پتہ چلا کہ کچھ ایسی جماعت آئی ہے کہ اس میں 5 مفتیان کرام ہیں اور کچھ لوگ ہیں. تو دہلی کے قریب کسی علاقے میں وہ جماعت تھی، تو وہ حضرت سے ملاقات کے لیے آنا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اتنی مبارک جماعت ہے کہ اس میں مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، تو میں خود آتا ہوں. حضرت فرما رہے تھے کہ جب میں اس جماعت سے ملنے آیا تو ایک عام آدمی جو تھا وہ صدر محفل بنا ہوا ہے، اور علماء جو ہیں وہ دو زانوں سامنے بیٹھے ہوں. تو مجھے لگا کہ شاید اس عام آدمی کو تبلیغی حضرات نے شاید امیر بنا دیا ہوگا، اور یہ عموماً ہوتا بھی ہے ہمارے مراکز میں کہ غیر عالم کو امیر بنا کے علماء کو اس کا مامور بنا دیتے. تو انہوں نے اس کو سلام کیا کہ امیر صاحب السلام علیکم. تو ان علماء میں سے ایک صاحب مفتی صاحب کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کہ حضرت امیر میں ہوں جماعت کا. تو فرمایا پھر آپ اس سے اتنا التفات اور اتنا اس کی طرف توجہ انگریزیت کی بنیاد پر ہے کہ یہ انگلینڈ کا ہے اور اس سے ہم انگریزی سیکھ لیں. کا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اس کے ساتھ جو 40 دن لگائے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام کی زندگی جو ہم پڑھا کرتے تھے کتابوں میں، ہم جو زندگی کتابوں میں پڑھتے تھے تو وہ زندگی ہم نے اس کی زندگی میں دیکھی. تو پھر خیر یحییٰ جیمز سے بات ہوئی تو یحییٰ جیمز نے سے پوچھا حضرت نے کہ آپ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کی کمیونٹی کو تو بہت شاک گزرا ہوگا، کیونکہ آپ تو کرسچینٹی کے بہت بڑے آدمی تصور کیے جاتے تھے اور ایک پورے چرچ کے آپ بنیادی ٹرسٹیوں میں سے تھے. کہنے لگے جی مجھے نائب پوپ جو ہے وہ اور دنیا بھر کے کوئی 100 کے قریب پریسٹ مجھے لینے آئے تھے انگلینڈ، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے ہیں، کیا ہماری مذہب میں کوئی کمی ہے، ہمارا نبی اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے. تو یحییٰ جیمز نے ان پریسٹوں کو ایک عجیب سا جواب دیا جو میری گفتگو کی تائید ہوگی انشاءاللہ اس سے. وہ یہ جواب دیا کہ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مجھے بیان کریں تو آپ مجھے 2-4 دنوں کے احوال دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کہ نہیں. پھر میں آپ سے سوال کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین ہیں وہ احوال کیا بتاتے ہیں، تو وہ ہم فلاں جگہ گئے، گھر میں داخل ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم باہر رہے تو اندر انہوں نے کیا کیا، وہ احوال کوئی حواری نہیں بتا سکتا. اور کہنے لگے میں نے جو اسلام قبول کیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور ان کے متبعین نے ان کی زندگی کو ایسا محفوظ کیا ہے کہ آپ پیدائش سے لے کر رسول اللہ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک دن آپ بتائیں کہ فلاں دن حضور نے کیا کیا تھا، اور ان کے احوال میں بتاؤں گا کہ انہوں نے اس دن کون سا لباس پہنا تھا، کیا چیز کھانے میں کھائی تھی، کس سواری پر سفر کیا تھا، کیا کیا امور اس دن سر انجام دیے تھے. مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کی پوری زندگی محفوظ ہے. تو یہ جو زندگی اللہ نے محفوظ کرائی اور یہ انتظام اللہ نے صحابہ کے ذریعے کروایا کہ آپ کے گھوڑوں کے نام، آپ کے خچروں کے نام، آپ کی تلواروں کے نام، آپ کی استعمال میں آنے والی ایک ایک چیز، اور آپ کا لباس، آپ کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اللہ نے محفوظ کروائیں تاکہ یہ قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے. تو یہ مقصد تھا میرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ پاک نے اس لیے فرمائی کہ آپ قیامت تک کے انسانوں کے رہنما ہیں اور قیامت تک کی انسانیت کے ہدایت کے ذمہ دار، اور قیامت تک کے انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کا طریقہ یہ اللہ رب العزت نے
آپ کے ذریعے پوری دنیا کو دیا، اور یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ www.darsequran.com